إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ لوگ ہوشیار ہو جائیں، لوگ سدھر جائیں، لوگ سنبھل جائیں، بیدار ہو جائیں، لیکن حال یہ ہے کہ انسان کے حساب کا وقت قریب آنے کے باوجود، انسان کے حساب کی گھڑی قریب آنے کے باوجود، انسان کے حساب کا ٹائم قریب آنے کے باوجود، انسان کے سامنے موت قریب آ رہی ہے، اس کے باوجود
انسان اپنے آخرت سے قریب ہو رہا ہے، اس کے باوجود انسان بدترین غفلت کے شکار ہیں۔ اقترب للناس، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ چکا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور لوگوں کی حال یہ ہے کہ لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، غفلت کے شکار ہیں، سستی کے شکار ہیں، کاہلی کے شکار ہیں اور غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرات، اس دنیا میں انسان جو بستے ہیں، بنیادی طور پر اس انسان کی دو قسم ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جو انسان دنیا میں اور صرف دنیا کی حد تک کامیاب بننا چاہتا ہے، ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے، سکسیس بننا چاہتا ہے۔ اس کی کوشش صرف دنیاوی حد تک ہوتی ہے کہ میری دنیاوی زندگی سدھر جائے، میری دنیاوی زندگی سنبھل جائے، میں دنیا میں ترقی کر لوں، میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، میں دنیا میں سکسیس ہو جاؤں۔ یہ انسان کی پہلی قسم ہے جسے ہم اور آپ غیر مسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ انسان کی جو دوسری قسم ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ انسان جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ میری دنیا اور آخرت، میری دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی، دونوں زندگی میں میں کامیاب ہو جاؤں، دونوں زندگی میں میں سکسیس بن جاؤں، دونوں زندگی میں میں ترقی حاصل کر لوں اور دنیا و آخرت دونوں زندگی میری سدھر جائے، دنیا و آخرت دونوں جگہوں پر میں کامیاب ہو جاؤں، تو یہ وہ انسان ہے جسے ہم اور آپ مومن اور مسلم کہتے ہیں۔ حضرات، یہ بات بتلانے کے بعد ایک بات یاد رکھیے کہ انسان چاہے دنیا میں ترقی حاصل کرنا چاہے یا آخرت میں، انسان دنیا میں کامیاب ہونا چاہے یا آخرت میں، انسان دنیاوی زندگی میں ترقی حاصل کرنا چاہے یا اخروی زندگی میں ترقی حاصل کرنا چاہے، دونوں جگہوں پر ترقی حاصل کرنے کے لیے، دونوں جگہوں پر کامیاب ہونے کے لیے، دونوں جگہوں پر سکسیسفل انسان بننے کے لیے سب سے پہلی اور سب سے بڑی جو رکاوٹ چیز بنتی ہے وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے غفلت، وہ چیز ہے سستی، وہ چیز ہے کاہلی۔ اگر انسان غفلت کا شکار ہو جائے، سستی کا شکار ہو جائے، کاہلی کا شکار ہو جائے تو نہ وہ اپنی دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، نہ اخروی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تو غفلت یہ اتنی بری چیز ہے کہ جو آدمی غفلت کا شکار ہو جائے، جو آدمی غفلت کی زندگی گزارے، اس کی دنیاوی زندگی بھی بیکار اور اخروی زندگی بھی بیکار۔ اس لیے اسلام نے ہمیں غفلت سے بچنے کے لیے، سستی اور کاہلی سے بچنے کے لیے کچھ ذرائع، اسباب بتائے ہیں جن کا ہمیں ثبوت قرآن اور احادیث میں ملتا ہے۔ لہٰذا آج کے خطبہ جمعہ میں ہم غفلت کو دور کرنے کے کچھ اسباب اور ذرائع کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور ان غفلت کے اسباب کو جاننے کے بعد اگر ہم واقعی معنوں میں ان اسباب کو اپنا لیں، ان ذرائع کو اپنا لیں، تو ہماری زندگی سے غفلت اور سستی دور ہو جائے گی۔ حضرات، غفلت کو دور کرنے کا اور غفلت سے بچنے کا سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ یہ کہ انسان مقصد زندگی پر نظر رکھے۔ انسان اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ مجھے کیوں اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، مجھے کیوں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، مجھے کیوں انسان بنایا گیا ہے، مجھے کیوں عقل سلیم دی گئی ہے، مجھے کیوں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے، مجھے کیوں بولنے کی صلاحیت دی گئی ہے، مجھے کیوں سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے، مجھے کیوں لکھنے پڑھنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ تو انسان اپنی زندگی پر غور و فکر کرے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا، انسان کیوں بنایا، عقل سلیم کیوں دیا۔ اور اگر انسان اپنی زندگی پر یہ غور و فکر کرتا ہے
اور جب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک جواب، اور یہ جواب ہمارے سامنے آتا ہے کہ آخر انسان جو پیدا ہوا ہے وہ کیوں پیدا ہوا ہے؟ کیا انسان اس لیے پیدا ہوا ہے کہ جانوروں کی طرح کھائے پیے اور مر کر کے اس دنیا سے چلا جائے؟ کیا انسان اس لیے پیدا ہوا ہے کہ اس زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتا پھرے؟ کیا انسان اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اس زمین پر اللہ کی معصیت کرتا پھرے؟ کیا دنیا میں انسان اس لیے آیا ہے کہ وہ قرآن حدیث کے خلاف زندگی گزارے؟ کیا انسان اس دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے منع کردہ کاموں کو پامال کرے؟ کیا انسان اس دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ ایک دوسرے سے دشمنی کرے؟ کیا انسان اس دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ ایک دوسرے سے نفرت کرے؟ کیا انسان دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ ایک دوسرے سے دشمنی کرے؟ کیا انسان دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرے؟ کیا انسان اس دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم کرے؟ کیا انسان اس دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ ایک دوسرے کو ستائے؟ کیا انسان اس دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنی مست کی زندگی گزارے؟ اگر ہماری زندگی پر آپ نظر ڈالیں گے تو کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو ابھی آپ کے سامنے بتلائی گئی. لیکن اگر یہ سوال ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن ذرا بتا کہ میرے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، اے قرآن تو بتا میرے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اے قرآن تو بتا مجھے انسان بنانے کا مقصد کیا ہے، تو قرآن ہمارے سامنے واضح طور پر یہ جواب پیش کرتے ہوئے کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کہ اے انسان اگر تو واقعی معنی میں جاننا چاہتا ہے کہ تجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، اے انسان اگر تو واقعی معنوں میں جاننا چاہتا ہے کہ تو اس دنیا میں کیوں آیا ہے تو اس کا جواب سن وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان اس دنیا میں آیا اس لیے ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرے. انسان اس دنیا میں پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرے، وہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ کی پرستش کرے، اللہ کی پوجا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. تو حضرات، سب سے پہلی بات یہ کہ انسان اپنی مقصد زندگی پر نظر رکھے کہ اللہ نے اسے کیوں اس دنیا میں بھیجا ہے. یہ غفلت سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے. اسی طریقے سے حضرات، غفلت سے بچنے کا ایک دوسرا ذریعہ اور سبب یہ ہے کہ انسان موت کو کثرت سے یاد کرے. موت سے کبھی انسان غافل نہ ہو، موت کو کبھی بھولے نہ، زندگی کی ہر سانس میں وہ موت کو یاد رکھے. انسان یہ سوچے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، انسان یہ یاد رکھے کہ مجھے ایک دن کفن پہننا ہے، انسان یہ یاد رکھے کہ مجھے ایک دن دفنایا جانا ہے، انسان یاد رکھے کہ میری ایک دن نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، انسان یاد رکھے کہ مجھے ایک دن قبر کے حوالے ہونا ہے، انسان یاد رکھے کہ مجھے ایک دن مٹی کے اندر جانا ہے، انسان یاد رکھے کہ مجھے ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. جو انسان موت کو یاد کرے گا وہ کبھی غافل نہیں بن سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت. اے لوگو، موت کو کثرت سے یاد کرو، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو کثرت سے یاد رکھو، خواہشات کو ختم کرنے والی چیز کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھو، اور خواہشات کو ختم کرنے والی چیز، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز، آرزوؤں اور تمناؤں کو کم کرنے والی چیز کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ موت ہے. لہٰذا انسان موت کو ہمیشہ اپنی نظر کے سامنے رکھے، موت سے کبھی غافل نہ ہو، موت کو ہمیشہ یاد رکھے، اپنے انجام کو ہمیشہ یاد رکھے. اسی طرح حضرات، غفلت سے بچنے کا ایک تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ انسان نیک صحبت اختیار کرے، نیک لوگوں کے ساتھ رہے، نیک لوگوں کو دوست بنائے، نیک لوگوں کی سنگت اپنائے،
نیک لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا بنائے، نیک لوگوں کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ انسان جس کے ساتھ رہتا ہے ویسا ہی بنتا ہے۔ آپ اچھے انسان کے ساتھ رہیں گے اچھے بنیں گے، برے انسان کے ساتھ رہیں گے برے بنیں گے، اچھے دوست بنائیں گے اچھے بنیں گے، اچھے آپ بنیں گے، برے دوست بنائیں گے آپ برے بن جائیں گے۔ اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ ایک انسان کی عادت دوسرے انسان میں منتقل تو ہو کر کے ہی رہے گی۔ یاد رکھو، اگر ایک انسان جانوروں کے ساتھ رہے گا تو جانور کی عادت بھی انسان کے پاس آ جائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والفقر والخيلاء في اهل الخيل والابل والسكينة في اهل الغنم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں اور اونٹ پالتے ہیں، ان کے اندر فخر اور غرور کی صفت آ جاتی ہے، ان کے اندر تکبر کی صفت آ جاتی ہے، یہ لوگ چڑچڑے پن کے شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ گھوڑے اور اونٹ کی صفت ہے فخر کرنا، غرور کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ۔ اگر انسان بکری کو پالے گا، بکری کا چرواہا بنے گا تو انسان کے پاس سکونت آئے گی، اطمینان آئے گی، پرسکون رہے گا، مست کی زندگی گزارے گا، اس کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں، وہ سکون کے ساتھ رہے گا۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانوروں کی صفت جانور پالنے سے انسان کے پاس آ جاتی ہے۔ اب اگر کوئی انسان کے ساتھ رہے تو انسان کی صفت تو ضرور منتقل ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر انسان کا دوست اچھا ہو تو انسان اچھا، اگر انسان کا دوست مسلمان ہو تو انسان مسلمان، اگر انسان کا دوست صحیح نظریہ رکھنے والا ہو، صحیح سوچ رکھنے والا ہو، عبادت کرنے والا ہو، نماز روزہ کرنے والا ہو، تو انسان بھی خود بخود نیک اور صالح بن جائے گا۔ فارسی شاعر کہتا ہے، ایک فارسی شاعر بڑے ہی اچھے انداز میں کہتا ہے کہ جو آدمی نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے وہ نیک بن جاتا ہے۔ صالح ترا صالح کنن و طالح ترا طالح کنن، کہ نیک انسان کے ساتھ رہو نیک بن جاؤ گے، برے انسان کے ساتھ رہو برے بن جاؤ گے۔ لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان غفلت کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے ساتھ رہے گا تو خود وہ غافل بن جائے گا، اگر انسان سستی کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے ساتھ رہے گا تو انسان خود سستڑ بن جائے گا، اگر انسان کاہلی کے ساتھ زندگی گزارنے والے کے ساتھ رہے گا تو انسان خود کاہل بن جائے گا۔ اسی لیے اپنے دوستی کا جو معیار ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا جو معیار ہے، اس کو سستی اور غفلت کے ساتھ رہنے والے لوگوں کے ساتھ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو غافل انسان، سست اور کاہل انسان سے بچانے کی کوشش کرو۔ اگر آج ہم غفلت کے ساتھ زندگی گزارنے والے انسان کو اپنا دوست بنائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے ہی دوست کے بارے میں فرمایا کہ یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قیامت کے دن جب انسان دیکھے گا اور اپنی ناکامی کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھے گا تو کہے گا یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں دنیا میں اسے دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں دنیا میں اسے اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں دنیا میں اسے اپنا فرینڈ نہ بنایا ہوتا، اس لیے کہ میرے پاس نصیحت کی بات پہنچی، میرے پاس صحیح بات پہنچی، میرے پاس قرآن اور حدیث کی باتیں پہنچی، لیکن مجھے میرے دوست نے قرآن اور حدیث کی بات سے غافل کر دیا، مجھے میرے ساتھی نے قرآن اور حدیث کی بات سے دور کر دیا، مجھے میرے فرینڈ نے عبادتوں سے دور کر دیا۔
دیا, مجھے میرے دوست نے نمازوں سے روزوں سے دور کر دیا. اسی لیے حضرات غفلت سے بچنا ہے تو برے صحبت سے بچیے, بری سنگت سے بچیے, برے لوگوں سے برے دوستوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے. اسی طریقے سے حضرات یہ جو غفلت ہے اسے دور کرنے کا ایک اہم ذریعہ اہل علم کہتے ہیں من افضل الامور التي يعالج بها الغفلة الاستغفار, کہ انسان غفلت کا علاج اگر چاہتا ہے تو غفلت کا علاج سب سے بہترین یہ ہے کہ انسان استغفار کو لازم پکڑے, انسان توبہ کو لازم پکڑے, انسان گناہوں سے معافی مانگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّهُ لَيُغَالُ عَلَى قَلْبِي, کہ کبھی کبھار میرے دل میں بھی غفلت آ جاتی ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی میں بھی غفلت کا شکار ہو جاتا ہوں, کبھی کبھی میرے دل میں بھی غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہے تو اس کی وضاحت بھی ضروری ہے. چنانچہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اہل علم نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی کبھار غافل ہو جاتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دور دراز علاقے سے وفود آتے, دور دراز گاؤں سے جماعتیں آتی, لوگ آتے ملنے کے لیے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جماعت سے, ان وفود سے اور ان لوگوں سے ملنے کے لیے جب جاتے, ان سے بات چیت کرتے تو بسا اوقات بات چیت لمبی ہو جاتی, ملاقات لمبی ہو جاتی, اور آپ جس طرح اللہ کا ذکر کرتے اس طرح ذکر نہیں کر پاتے. لوگوں سے ملاقات کی وجہ سے, لوگوں کی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی وجہ سے آپ کا جو معمول تھا اللہ کو یاد کرنے کا, آپ کا جو معمول تھا اللہ کو ذکر کرنے کا, اس ذکر سے آپ غافل ہو جاتے, اس اللہ کے یاد سے آپ دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کبھی کبھار میں بھی غافل ہو جاتا ہوں, کبھی کبھار میں بھی غفلت کا شکار ہو جاتا ہوں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کی اگلے جملے میں کہا کہ میں جب غفلت کا شکار ہوتا ہوں, جب میں غافل اور سست ہو جاتا ہوں تو میں اس غفلت کا علاج کیا کرتا ہوں. وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ فِي الْيَوْمِ 100 مرة, جب میں غافل ہو جاتا ہوں تو جس دن میں غافل ہوا, جس دن میری زندگی میں سستی آئی, میں اس دن 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, میں اس دن 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں, میں اس دن 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں کہ اے اللہ تو مجھے غفلت سے بچا لے, اے اللہ تو مجھے سستی اور کاہلی سے بچا لے. لہٰذا حضرات اگر غفلت کا علاج چاہتے ہو تو استغفار کو لازم پکڑو, توبہ و استغفار کرو, اپنے گناہوں سے معافی مانگو. اسی طرح حضرات غفلت کے علاج میں سے ایک علاج یہ ہے کہ الاکثار من قراءۃ القرآن, قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا, کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا, قرآن زیادہ پڑھنا, غور سے پڑھنا, تدبر کے ساتھ پڑھنا, تفکر کے ساتھ پڑھنا, سمجھ کر کے پڑھنا, غور و فکر کے ساتھ پڑھنا. اگر انسان قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھے تو یاد رکھیے وہ انسان کبھی غافل نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن غافل انسان کو اس قرآن نے سدھارا ہے, سست انسان کو اس قرآن نے سدھارا ہے, غافل انسان کو اس قرآن نے سدھارا ہے. کتنے ایسے ہدایت سے بھٹکے ہوئے لوگوں کے اس قرآن نے راہ راست پر لایا ہے. لہذا غفلت کا علاج ایک ہے قرآن مجید کا پڑھنا, زیادہ سے زیادہ پڑھنا, غور و فکر, تدبر, تفکر اور سمجھ کر کے قرآن پڑھنا, یہ غفلت کا ایک اہم علاج ہے. اسی طرح حضرات غفلت کا ایک علاج یہ ہے کہ انسان علم شرعی حاصل کرے, علم دین حاصل کرے, قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو اپنائے, قرآن اور حدیث کی
تعلیمات کو سیکھے، قرآن اور حدیث کی باتوں کو سمجھے، اسلام کی تعلیمات کو جاننا، اسلام کی تعلیمات کو سیکھنا، اسلام کی تعلیمات کا ایجوکیشن حاصل کرنا، یہ غفلت کا ایک اہم علاج ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ اس دنیا میں کچھ انسان ایسے ہیں جنہیں دنیاوی علوم میں بڑی مہارت حاصل ہے، دنیاوی علوم کے بڑے ماہر ہیں، دنیاوی علم ان کے پاس بہت زیادہ ہے، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن ان انسانوں کی حالت یہ ہے کہ یہ آخرت کے تعلق سے غفلت کے شکار ہیں، یہ آخرت کے تعلق سے غافل ہیں، سست ہیں، کاہل ہیں، آخرت کی تیاری نہیں، آخرت کی فکر نہیں، آخرت کے بارے میں سوچ رکھنے والے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کچھ انسان اس دھرتی پر ایسے بھی ہیں جن کے پاس دنیا کا علم تو ڈھیر سارا ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں وہ زیرو اور صفر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، علم دین حاصل کرنا، قرآن حدیث کا علم پڑھنا پڑھانا، یہ غفلت کا ایک اہم علاج ہے۔ اس لیے کہ جو انسان علم حاصل کرے گا وہ اللہ کو پہچانے گا، رسول کو پہچانے گا، اپنے آپ کو پہچانے گا، اور وہ غفلت کی زندگی سے باہر آئے گا۔ اس آیت کی شرح کرتے ہوئے ایک نام آتا ہے حسن بصری رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ یہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بڑی مہارت ہے دنیاوی علوم کے سلسلے میں، اگر ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز رکھ دی جائے، کوئی سکہ رکھ دیا جائے، کوئی پیسہ رکھ دیا جائے، اور وہ آنکھ سے نابینا ہو، وہ دیکھ نہیں پاتے ہوں، پھر بھی وہ سکے کو چھو کر کے، پیسے کو چھو کر کے، درہم و دینار کو اپنے ہاتھ سے، اپنی انگلیوں سے ٹچ کر کے بتا دیں گے کہ یہ کتنا روپیہ ہے، یہ کتنے کا سکہ ہے، یہ کتنا درہم ہے۔ صرف ہاتھ سے ٹچ کرنے کی وجہ سے وہ بتا دیں گے، اتنے ماہر ہوتے ہیں دنیاوی معاملے میں۔ لیکن حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں وَهُوَ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي، لیکن ایسے انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ جہاں پر علم دنیا سے بڑی واقفیت رکھتا ہے، دنیاوی علوم میں بڑی مہارت ہے، ایسے انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ 2 رکعت صحیح سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ ڈھنگ سے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ دنیا کے بارے میں تو بہت سارا علم ہے، لیکن آخرت کے بارے میں اتنا غافل اور اتنا سست اور اتنا کاہل ہے کہ 2 رکعت اسے صحیح سے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، 2 رکعت سنت سے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، سجدہ سنت سے کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، رکوع سنت سے کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، قیام سنت سے کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ نہیں معلوم، دعائے قنوت پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، تلاوت سجدہ تلاوت کی دعا نہیں معلوم۔ لوگوں کی کچھ حالتیں ایسی ہیں، اور حسن بصری نے جو یہ بات کہی ہے، آج کے مسلمان میں یہ 100% سیٹ ہوتی ہے، فٹ ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کا جائزہ لے کر کے کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو دنیا کے سلسلے میں بڑے ماہر ہیں، لیکن آخرت کے سلسلے میں ان کی زندگی دیکھیے، ان کے زندگی گزارنے کا سلیقہ اور ڈھنگ دیکھیے، ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ دیکھیے، 2 رکعت صحیح سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو حضرات، غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر غفلت سے بیدار ہونا چاہتے ہیں تو اس کا ایک اہم علاج ہے کہ آپ علم دین حاصل کریں۔ اسی طرح غفلت کو دور کرنے کا ایک سبب اور علاج یہ ہے کہ مجالس الذکر، ذکر کی مجلسیں، صبح کے وقت میں جو درس ہوتا ہے، فجر بعد جو بیان ہوتا ہے، عشاء میں جو درس ہوتا ہے، عشاء میں جو بیان ہوتا ہے، اس میں بیٹھیے۔ یہ غفلت سے علاج کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ مجلسیں، دروس میں بیٹھنا غفلت کے علاج کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔
ماہانہ پروگرام میں بیٹھنا یہ غفلت کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے غفلت کو دور کرنے کا. ماہانہ ہفتہ واری پروگرام، جمعہ کے بیانات، ان سب چیزوں میں بیٹھنا یہ غفلت سے بچنے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے. اسی لیے جو جمعہ کے بیانات ہیں، دینی پروگرام ہیں، دروس ہیں، تقاریر ہیں، ان مجلسوں میں بیٹھا کریں. غفلت کی زندگی سے آپ اپنے آپ باہر آ جاؤ گے. اسی طریقے سے حضرات غفلت کو دور کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے المحافظۃ علی الصلوات المکتوبات کہ 5 فرض نمازوں کی حفاظت، 5 فرض نمازوں کی پابندی. جو انسان دن رات میں 5 وقت فرض نماز کی پابندی کر لے وہ انسان کبھی غافل نہیں ہو سکتا. جو انسان 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھ لے وہ کبھی غافل نہیں ہو سکتا. جو انسان 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھ لے وہ انسان کبھی غافل نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابن خزیمہ کی صحیح حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حافظ علی ہؤلاء الصلوات المکتوبات لم یکن من الغافلین. جو آدمی 5 وقت فرض نمازوں کی پابندی کر لے وہ غافل نہیں ہو سکتا. اسی طرح غفلت کو دور کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے الحرص علی قیام اللیل، رات کے نماز کی پابندی کرنا، تہجد کی نماز کی پابندی کرنا، قیام اللیل پڑھنا. یہ غفلت کو دور کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین. جو آدمی قیام اللیل کرے، جو آدمی تہجد کی نماز پڑھے، جو آدمی رات کی نماز پڑھے اور رات کی نماز میں 10 آیتیں پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتوں کی تعداد بھی بتا دی کہ جو آدمی رات کی نماز پڑھے اور اس رات کی نماز میں 10 آیتوں کی تلاوت کرے، 10 آیتیں پڑھے، لم یکتب من الغافلین، تو ایسا آدمی غافل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو غفلت کی زندگی گزارنے والے آدمیوں سے نکال کر کے باہر کر دے گا. اسی لیے حضرات یہ جو تہجد کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، رات کی نماز ہے، یہ غفلت کو دور کرنے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے. رات کی نماز میں 10 آیتیں پڑھنا ہے. 10 آیتیں کتنی؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 2 آیتیں، یہ 2 سورتیں پڑھیں گے تو آپ کے لیے 10 آیتیں ہیں اور 10 آیتیں پڑھیں گے تو آپ کا شمار غافلین میں نہیں ہوگا. لہٰذا غفلت سے بچنے کا ایک اہم ذریعہ ہے کہ آپ رات کی نماز کا اہتمام کریں. ایک آخری بات، غفلت کو دور کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے کہ انسان ذکر و اذکار کی پابندی کرے، اللہ کو کثرت سے یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، اپنی زبان سے سبحان اللہ کہے، اپنی زبان سے الحمدللہ کہے، اپنی زبان سے اللہ اکبر کہے، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہے. یہ غفلت سے بچنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. لہذا یہ اذکار آسان ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. ہماری مائیں بہنیں باتیں سن رہی ہیں، گھر میں کام کر رہی ہے، کچن میں کام کر رہی ہے، سبزی کاٹ رہی ہے، گھر صاف کر رہی ہے. یہ سارے کام کرتے ہوئے زبان پہ استغفر اللہ، زبان پہ سبحان اللہ، زبان پہ لا الہ الا اللہ، یہ چھوٹے چھوٹے اذکار، یہ چھوٹے چھوٹے کلمات کا ورد کرے، زندگی سے غفلت جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غفلت کو دور کرنے کے لیے غفلت کا علاج یہ بتلایا ہے کہ ایک دعا کا اہتمام کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کی حدیث میں غفلت کو دور کرنے کا ایک دعا سکھلائی ہے. ہم اور آپ اگر اس دعا کی پابندی کریں گے تو ہماری زندگی سے غفلت دور ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. یہ دعا ہے غفلت کو دور کرنے کی.
یہ دعا ہے غفلت کا علاج کرنے کی، لہذا اس دعا کا اہتمام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ پروردگارا میں تجھ سے غفلت سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں غفلت کی زندگی سے پناہ چاہتا ہوں، تو مجھے غفلت سے بچا لے، غفلت سے میری حفاظت فرما، سستی سے مجھے بچا لے، سستی سے میری حفاظت فرما، کاہلی سے مجھے بچا لے، کاہلی سے میری حفاظت فرما۔ لہذا غفلت کا ایک اہم علاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، اس دعا کو پڑھیں، جنہیں یاد نہیں وہ یاد کر لیں، بڑی پیاری دعا ہے۔ دعا رب العالمین سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہیں سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بالکل بر رؤوف رحیم۔